ہماری اسلامی روایت میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو انتہائے ادراک اور منتہائے اظہار دونوں کے بیک وقت حامل ہیں، تو ان کے جو وہ ہیں ان کے امام حضرت علی ہیں. تو ہماری یہ روایت ہے عرفان اور حکمت کی بھی، یعنی کہ دیگر مذہبی کے علاوہ عرفان اور حکمت کی روایت کا بھی جو بنیادی مسلمہ ہے جس پر اصرار کیا جاتا ہے تمام فضائل کے اصول کو جس ایک امر سے مضبوط کیا جاتا ہے اور جس امر کی وجہ سے بڑی سے بڑی فضیلت بے اعتبار ہو جاتی ہے، وہ ہے حب دنیا. تو حب دنیا اہل ذوق کے لیے شرک اکبر ہے، کیونکہ مادہ شرک حب دنیا ہے. شرک کی تمام قسمیں حب دنیا اور مفاد عاجلہ سے پیدا ہوئی. اب دیکھیے حضرت علی اس کی طرف کیسے ارشاد فرما رہے ہیں اپنے خطبے میں کہ جب دنیا کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی بھی خوبیاں اسے عاریتاً دے دیتی ہے، اور جب اس سے منہ موڑ لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے. یہ جیسے قانون، اس میں حب دنیا سے بچنے کے لیے جو چند سب سے بڑے خطرات ہیں ان میں سے ایک خطرے کی نشاندہی کی ہے کہ جس سے ڈرنا جیسے ہمارے سسٹم میں داخل ہے. تو یہ جیسے فطرت سے دلیل دینے والی بات ہے کہ جب فرض کیا کہ کوئی صاحب علم ہے، صاحب مسند ہے، مقتدائی کے مرتبے پہ ہے، تو اس کو جیسے اس کی طرف بھی رخ کر کے فرما رہے ہیں کہ اپنی موجودہ حالت پر اعتبار نہ کرو کہ تم امیر ہو گئے ہو، مقبول ہو گئے ہو، لاکھوں مریدوں کے پیر بن گئے ہو، ہزاروں شاگردوں کو استاد بن گئے ہو، اور دنیا میں خوشحالی کا یہی مقتدائی واحد سبب بن جائے، یعنی کہ تم لوگوں کے دینی مقتدا ہو طلب دنیا کے ساتھ، تو دنیا تم پر بالکل جیسے برس رہی ہے کیونکہ تم نے اس کی شرط پوری کر دی ہے، اسے اپنا مقصود حقیقی بنا کر، اسے اپنا مطلوب اصلی بنا کر، یعنی بالفاظ دیگر اسے اپنا معبود بنا کر. چونکہ حب دنیا محبوب ہو جائے تو معبود بنے بغیر نہیں رہتی. تو یہ جو دنیا تمہاری طرف بڑھی ہے اور جس نے تمہیں دنیا میں بھی اہل دنیا سے بھی آگے بڑھا رکھا ہے، جو دنیا کے لیے محنتیں کرتے ہیں، ان کاروباریوں سے، ان انڈسٹریلسٹ سے بھی تمہیں آگے کر دیا ہے. جو خبردار رہو، اب بھی توبہ کر لو، کیونکہ تم نہیں جانتے تمہیں دنیا کی طلب نے اندھا کر دیا ہے، اور تمہارا اندھا پن اس نوبت کو پہنچ گیا ہے کہ خود اپنے یقینی نقصان پر نظر نہیں رہ گئی تمہاری کہ اے شیخ الحدیث، اے شیخ التفسیر، اے شیخ الاسلام، یہ سب اس میں شامل ہے.
تو آج تم مقتدائے عالم بن کر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ابو حنیفہ بن گیا، میں جنید بغدادی بن گیا، تو خبردار، یہ دنیا ایسی ہی ہے کہ جس کو بھی اپنے محبوب سے بے وفائی پر اکساتی ہے، اس کو اپنی ایسی خوبیوں پر قائل کر دیتی ہے جن خوبیوں کی پیدائش کا کسب کر کے جن خوبیوں کو کسب کر کے حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا اس آدمی کے لیے۔ مطلب کوئی فقہ کا عالم یہ قصد بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ابو حنیفہ بن جائے، اور کوئی شیخ یہ واہمہ بھی نہیں لا سکتا کہ وہ جنید بغدادی بن جائے ذاکر۔ تو یہ اس دنیا نے تمہیں اس محال کو ممکن بنانے کے جال میں پھنسا دیا ہے۔ تم یہ بن گئے، تم اس لقب کے حقدار ہو گئے، تم اس خطاب سے مشہور ہو گئے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ سب خوبیاں تمہیں عاریتاً دی ہیں ابو حنیفہ و جنید و بایزید کی ہی۔ یہ سب عارضی خوبیاں ہیں، اور یہ خوبیاں اصل میں دنیا کی طرف سے دکھائی گئی چمک دمک سے تم پر کھلی ہیں۔ تو ابھی تو تمہیں بنا دیا ہے ابو حنیفہ بھی، اور موسیٰ بننے کے خبت میں وہ قارون بننے کی خواہش پوری کرتے ہوئے۔ تو یاد رکھنا کہ دنیا بہت بے وفا ہے، دنیا بہت شفاق ہے، دنیا بہت بے انصاف ہے کہ تمہاری غیر موجود خوبیوں کا تمہیں یقین دلا دیا، اور ایک دنیا کو اس وہم میں مبتلا کر دیا کہ تم ایسے ہی ہو۔ یہ جب تم سے منہ موڑے گی، ابھی تو یہ تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، تم پہ دم کرتے ہوئے، جادو کا دم کرتے ہوئے، ایک جنید ہو، ابو حنیفہ ہو، شافعی ہو، یہ سب تمہیں دم کر رہی ہو، تم مانتے چلے جا رہے ہو، اور تمہارے ماننے والے بھی مانتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ یہی جب تم سے منہ موڑے گی، یہ کسی کی بھی نہیں ہے، یہ جب تم سے منہ موڑے گی تو پھر تمہاری جو اپنی ذاتی خوبیاں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کچھ ہوں گی، وہ ذاتی خوبیاں بھی تم سے چھین لے گی۔ مطلب تم محنتی ہوگے، اور ظاہر محنت بہت کرنی پڑتی ہے سب بننے کے لیے، کہ تم محنتی ہوگے تو محنتی ہونا ایک خوبی ہے، یہ تمہیں پچھاڑ کے بے بس اور مفلوج کر دے گی، محنت کے لائق نہیں رکھے گی۔ تم اپنی اولاد پر شفیق ہو، اولاد پہ شفقت اچھی بات ہے، خوبی کی بات ہے، تو یہ خوبی بھی تم سے چھین لے گی اور اولاد کو تمہارا دشمن بنا دے گی۔ تو ڈرو اس وقت سے جب دنیا تمہاری طرف آتے آتے واپس مڑے گی، ڈرو اس وقت سے کہ یہ دنیا کا جو منہ موڑنا ہے، یہ سے اگر تمہاری زندگی میں نہ ہوا تو تمہاری موت کے بعد ضرور ہوگا، اور تمہیں خوبی اور نیک نامی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو تم یا تو زندگی میں ذلیل ہوگے، یا مرنے کے بعد رسوائی کا ہدف بنو گے۔ اب اس میں بہت بنیادی بات ہے کہ اصل محبوب اپنے عشق کو بڑھاتا ہے عاشق کو سختی اور آرام سے بے نیاز رکھ کر۔
محبت کی پہچان یہی ہے نا. تو وہ محبوب اللہ ہے کہ تمہارے لیے راحت اور تکلیف اضافی ہے. تکلیف خوشگوار ہے، راحت الارمنگ ہے کہ کہیں مجھے سارا صلہ یہی تو جو صحابہ گھبراتے تھے نا کہ 1 مہینے سے بیمار نہیں ہوئے، کوئی فاقہ پیش نہیں آیا، تو آپس میں گھبراہٹ میں باتیں کرتے تھے کہ کہیں اللہ نے ہماری جو نیکی وغیرہ ہے اس کا اجر دنیا ہی میں دے کے ہمیں نمٹا تو نہیں دیا. بخار نہ ہونے سے پریشان، فاقہ نہ آنے سے گھبراہٹ کا شکار. تو کیونکہ ان کا محبوب حقیقی تھا، تو انہیں تکلیف کی طلب ہوتی تھی اپنے آپ کو عاشق مان لینے کی خاطر، کہ اپنے اطمینان کے لیے کہ الحمدللہ اللہ کے یہاں ہم اس کے عاشقوں میں لکھے گئے ہیں. تو تمہیں تو دنیا نے سب سے بے نیاز کر دیا. تمہیں تو اگر تمہارے گھر میں 2 کروڑ روپے کا ڈاکہ پڑ جائے تو تمہارا سارا علم فضل سب غارت ہو جائے گا اس پریشانی میں. تو تم تکلیف کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے. جو اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ثبوت ہے دنیا کی زندگی، یعنی اللہ کا وفادار رہنا، ثابت رہنا، راحت میں اس کے ساتھ رہنے کا حال، اور تکلیف میں وہ میرے ساتھ ہے یہ اطمینان. تم کیا جانو ان سب چیزوں کو. تو اب بھی توبہ کر لو اور عام آدمی کی طرح رہو، گنہگاروں کی طرح رہو، اور اپنی نقائص کی طرف توجہ کرو. اور تمہارے نقائص صرف عام آدمی کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کی طرح نہیں ہیں جن پر وہ فخر سے اور یہ اعتماد سے توبہ کر سکتا ہے. یعنی توبہ میں ایک فخر پوشیدہ ہوتا ہے، تو وہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہے. تو نیکی کا فخر وغیرہ کیا ہوگا؟ تو تمہارے تو گناہ معاف، تم خود معاف کروانا چاہو گے تو تمہیں کھیل آنے لگے. یعنی تم خود اپنے گناہ معاف نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے گناہ نہیں ہیں، وہ بے وفائی ہے. کہ دنیا تمہیں اپنا وفادار بنا کر، اپنا طلبگار بنا کر اللہ سے بے وفائی کی شرط لگاتی ہے، اور تم نے وہ شرط پوری کر دی. اب دنیا جو اپنی بناوٹ میں بے وفائی کے گاڑے سے بنی ہوئی ہے، تو وہ اپنے اقتضاء کے مطابق تم سے پڑھے گی بھی نا. اس وقت کیا کرو گی؟ اور بے وفائی پہ توبہ کا کوئی لاجک نہیں ہے. اور بے وفائی بھی اس طرح کی جو غفلت سے نہ ہو، جو مکاری سے ہو. ایک تو غفلت میں ایک بار ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی، یہ نہیں کیا، تو توبہ کر کے پڑھ دی. لیکن تم اس کو کیا کرو گے کہ تم نے دنیا کو اللہ پر ترجیح دی، اپنے ذہن سے بھی اور اپنے قلب سے بھی اور اپنی خواہش اور ارادے کی پہلو سے بھی. دنیا ہی تمہاری مراد بنی رہی، دنیا ہی تمہارا مقصود و مطلوب بنی رہی. دنیا کی محبوبیت تمہارے لیے اتنی غیر مشروط ہو گئی کہ وہ تمہاری معبود بن گئی. یعنی دنیا سے محبت کے لیے درکار سارے کام تم نے جو ہے وہ خوشی سے کیے، اور اللہ سے بے وفائی کا ہر اقدام بھی اپنی خوشی اور مرضی سے کیا. تو اب اس بات کے کو خود اس کی خوبیاں بھی دوسروں کی خوبیاں دے دیتی ہے،
اور جب پلٹ جاتی ہے تو اس کی جو بچی کچی کچھ چھوٹی چھوٹی خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی لے جاتی ہے چھین کر. اب یہ آدمی ایبل کی طرح رہ جائے گا، چاہے قبر میں رہ جائے چاہے اس گھر میں رہ جائے، تو اس سے ڈرایا ہے. تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اس بات پہ مطلب مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس دین کا ایمان لاتے ہی پہلا اصل مطالبہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اگر 1000 درجے کی ہے تو وہ 0 پہ جائے. یہ نہیں سنا جائے گا کہ جناب 990 حصہ تو میں نے نکال دیا آپ کے لیے، اب اور کیا چاہیے، 10 رہ گیا چھوڑ دیجیے. دنیا کی محبت 1 ارب افراد کا مجموعہ ہو تو اس میں بھی ایک نہیں رہ جانا چاہیے. اس طرح کا مطالبہ اس دین کی ماہیت میں داخل ہے. تو اب اتنے بڑے اعلانیہ مطالبے کو اس کو اللہ نے ہماری اس کا ذوق یا اس کی پہچان اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے. اس کے لیے کوئی عالم اور صوفی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بڑا ذہن ہو تو آپ سمجھیں لا الہ الا اللہ کہتے ہی اگر دل سے دنیا کی محبت نہیں لگی تو قلبی تصدیق کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا. تو یہ بس اللہ سب کو محفوظ رکھے. اور دنیا کسب سے نعمت ہے اور نذرانوں سے محبوب بنتی. کسب سے بہت اچھا ہے کہ میں فرض کیا کہ نوافل چھوڑ کے کمانے لگوں اور اس خیال سے کہ میں دوسروں کو حقوق ادا کروں، تو وہ اس مصروفیت میں نوافل کی خلل جاتے، یعنی نوافل بہت کم تر ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کی محنت کے مقابلے. جس کو میں حاصل کر رہا ہوں اس کا مالک بننے کا ارادہ کیے بغیر ہے کوئی بندہ کو نصیب فرما گیا. پڑی بہت اس وقت سب کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، ترک حب دنیا. اب کئی بات کرو گا حب دنیا برا ہے، سب احتجاج کر کے واک آؤٹ کرنے کے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ترک دنیا کا سبق ہے. اتنے حساس آپ ہیں کہ وہ ہم کہہ رہے ہیں دنیا کی محبت سے بچو. محبت کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینے کو. تو وہ جیسے کہو نا کہیں بھی کہتے ہیں نہیں یہ تو دین اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے، ہمارا دین تو غالب آنا ہے دنیا پہ، اور فلرزما وہ آئیڈیالزم بغیر نہیں رکھتے ہیں. اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ترک دنیا تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ترک حب دنیا. حب کوئی نہیں سنے گا، سب یہ سنیں گے دنیا ترک کروا. تو ہمارے دلوں میں ایسا چوٹ بیٹھ گیا ہے. اب آپ سنتے ہیں کہ جو کہ کل زہد کے لیے تاکید کی جا رہی، میں تو مدتوں سے میں نے نہیں سنا، ورنہ ہمارے لڑکپن میں سب سے زیادہ جو موضوعات تھے وہ حب دنیا کا علاج کرنے والے موضوعات ہوتے تھے. جمعین آپ نے چاہے میں زہد پہ تقریر کر کے باہر نکلوں گا، لوگ متاثر ہو کے نراحت بات کیوں ہوتا ہے.
باہر چھوڑنے جائیں گے وہاں جو گاڑی دیکھیں گے میں گیا تھوڑی حضور کون سا پت ہے حضرت داؤد علیہ السلام نہیں تھے حضرت سلیمان علیہ السلام وہی چیک کرنے لگے غریبی بری لگتی ہے غریبی کا خوف جہنم کے خوف سے زیادہ ہے اگر دیکھ تو بدلے دنیا ہو تو ویسا پر یقین ہے توقع دنیا میں رہنے کا سب سے بڑا وہ ہے نا ادب اللہ کو مانتے ہی اللہ پہ توکل واجب ہو جاتا ہے نا تو توکل کسے کہتے ہیں یا اللہ دنیا دینا ہے دے دیجیے نہیں دینا دینا دیجیے ہم اس میں بھی آپ کے شکر گزار ہیں جس موقع پہ لوگ صبر کی تلقین کرتے ہیں یا اللہ ہم ان مواقع پہ تیرا شکر ہے اب یہ سب کہاں ہم بھی کوئی باتیں کرتے ہیں یہ بے وفائی ہے گناہ بے وفائی نہیں گناہ کمزوری ہے یہ سرکشی بس نہ ہو کمزوری اور یقیناً معاف ہو جاتا ہے استغفار کرو اس پہ کیا استغفار کو اس میں تو شرط یہ ہے کہ بینک بیلنس جا کے پاکوں گرا کے استغفار کرو اپنے نام کی تختی ہٹاؤ کہ حضرت فلاں 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 اور اس کے بعد نام آتا ہے یہ سب ہٹاؤ اپنی ملکیتیں ترک کرو اس میں تو توبہ کے لیے یہ کوالیفیکیشن ہے اب یہ سب کر کے اللہ کے حضور میں توبہ کرو کوئی کرتا ہے قزم کے علاوہ ضروریات سے زیادہ ذرائع حاصل کرنا حرام ہے یہ ٹھیک ہے کوئی مبتی اور تبلیغ کا سویہ مجھے معاش کا موقع نہیں ہے کسب معاش کا تو مجھے تو کیسے کہ قرض لینے کی ضرورت سے پاک رکھتی جو کام ہو زندگی میں تو یہ جیسے شاگردوں یا معاشرے کا کام لیکن یہ تھوڑی ہے کہ وہ مجھے اپنے سے بھی زیادہ امیر بناتی اور مجھے شیخوں کے آگے معدب کرنے غریبوں سے متنفر رکھنے کہ یہ لوگ مجھے کراتے ہیں اب خالص مزے کو